کیا پاکستان کسی ٹیکنوکریٹ نے بنایا یا ٹیکنوکریٹ نے کوئی ایسا فارمولا دیا کہ جس سے پاکستان ماضی وجود میں؟ یہ ایک خالص سیاسی سٹرگل اور ایک عظیم سیاستدان کی قیادت میں پاکستان بنا۔ ویسے جن سیاستدانوں کا کام حکومت چلانا ہے شاید وہ اور تھے، جو ایک منتخب حکومت ہے وہ بھی ٹیکنوکریٹ سے مدد لے سکتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ سیاستدانوں کی میراث نہیں ہے، یہ ایسی ہے جیسے بندہ کہتا ہے کہ کپڑے سینا درزیوں کی میراث نہیں ہے۔ کاروبار مملکت کو چلانے کا نام سیاست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ ہیں آصف بھلی صاحب۔ آصف بھلی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو سنا ہے کہ حکومت کرنا، معاملات کو چلانا، سیاسی معاملات کو دیکھنا سنبھالنا یہ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ نہیں، ٹیکنوکریٹس کو بٹھا دیا جائے۔ تو کیا ٹیکنوکریٹس جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہوتا وہ پاکستان کو بہترین طریقے سے سیاستدانوں سے کہیں بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں؟ جناب آصف بھلی صاحب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست کی جو تعریف ہے نا، کاروبار مملکت کو چلانے کا نام سیاست ہے۔ اور اگر کسی بندے کو ہم ماہر معیشت کہتے ہیں، اکانومسٹ کہتے ہیں، تو ظاہر ہے جو معیشت کو بہتر طور پر جانتا ہے اسے ہم ماہر معاشیات بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح جو بہترین کسی عمارت کو بنا سکتا ہے، اس کی تعمیر کر سکتا ہے، وہ ایک انجینئر کا کام ہے، وہ ایک ڈاکٹر کا کام ہے۔ اور اگر پھر ڈاکٹر کے شعبے میں آیا جائے تو اب تو اتنا ہے کہ کوئی مطلب اتنے شعبے ہیں، جس طرح ہے کہ کوئی آئز والا بندہ ہے وہ کوئی ڈینٹل ڈاکٹر کا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی کینسر کا مسئلہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بیدے والا جو ڈاکٹر ہے اس کا کام نہیں ہے۔ جو ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں وہ جگر کا علاج نہیں کر سکتے، تو اس میں بھی شعبے ہیں۔ مطلب اتنی زیادہ باریکی ہے کہ ہر کام میں، ہر شعبے میں ایکسپرٹی کی بات ہے جی۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جو پاکستان، پہلے تو کہتے ہیں کہ پاکستان بنانے کی بات کر لیتے ہیں۔ کیا پاکستان کسی ٹیکنوکریٹ نے بنایا یا ٹیکنوکریٹ نے کوئی ایسا فارمولا دیا کہ جس سے پاکستان ماضی وجود میں؟ یہ ایک خالص سیاسی سٹرگل اور ایک عظیم سیاستدان کی قیادت میں پاکستان بنا۔ اب اگر اس کو پیش نظر رکھا، اچھا جو سیاستدان ہوتا ہے صحیح معنوں میں ایک مدبر سیاستدان، وہ صرف کاروبار مملکت نہیں، وہ اوورآل، جس طرح میں دوسری مثال دیتا ہوں، ایک فلم کا ڈائریکٹر ہوتا ہے۔ ڈائریکٹر جو ہے نا وہ خود میوزیشین نہیں ہوتا۔ ڈائریکٹر ضروری نہیں کہ خود مصنف ہو، ڈائریکٹر ضروری نہیں کہ خود ہدایت کار ہو، ڈائریکٹر ضروری نہیں کہ وہ خود کیمرہ مین ہو، لیکن ہر شعبے کے بارے میں اس کو اتنی معلومات ضرور ہونی چاہیے کہ وہ ان شعبوں سے کام لے سکے اور پھر وہ پکچر کامیاب بنے۔ اسی طرح ایک سیاستدان، پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید ہم نے جو 15-20 سال 30 سال آپ نے اور میں نے سیاستدان دیکھے ہیں نا، شاید یہ اس سیاست کی تعریف پر پورے اترتے نہیں ہیں۔ فرضاً میں نواز شریف صاحب کی مثال ہی دے دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جس طرح سیاست میں آئے ہیں، ان کا جو پہلا سیاست میں تعارف ہے، ادروائز وہ تحریک استقلال میں تھے، پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ صوبائی وزیر خزانہ ایک فوجی حکومت میں بنے، اور پھر جب وہ فوجی حکومتیں بنے اس کے بعد ایک غیر جماعتی الیکشن، وہ ایک عجوبہ الیکشن تھے، یعنی غیر جماعتی الیکشن اسی طرح جیسے غیر سیاسی الیکشن۔ بہرحال وہ غیر جماعتی الیکشن میں ممبر بن گئے، جو صوبائی اسمبلی کے بھی، قومی اسمبلی کے بھی بنے، لیکن وہ سیٹ انہوں نے چھوڑی۔ جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تو وہ 85 کے انتخابات والی اسمبلی جو ہے نا 88 میں توڑ دی گئی، اور اس پر الزام یہ تھا کہ یہ کرپشن سیاستدانوں نے کی، یہ ضیاء اللہ کا الزام تھا۔ اس پنجاب حکومت کے وزیر اعلیٰ نواز شریف تھے اور مرکزی میں وزیر اعظم محمد خالد نعیم تھے۔ اچھا، جن کی گورنمنٹ توڑی گئی ہے، جس جماعت پر کولیکٹیولی الزام ہے کرپشن کا، غلط الزام اگرچہ، لیکن بہرحال وہی جو بندہ لگاتا ہے وہ نواز شریف صاحب کو پھر وزیر اعلیٰ بنا دیتا ہے، اس کیئر ٹیکر، مطلب اس دور میں نگران کے طور پر، اور وہ اس اپنی جماعت پر الزام کے باوجود نواز شریف وہ عہدہ بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو وہی نواز شریف وہ ہیں جو بعد میں 3 دفعہ وزیر اعظم بھی بنے ہیں اور 4تھی دفعہ ان کے بھائی بھی وزیر اعظم بنے۔ تو ہمارے سامنے تو سیاستدانوں کی یہ پکچر ہے۔ ویسے جن سیاستدانوں کا کام حکومت چلانا ہے شاید وہ اور تھے، یعنی حسین شہید سہروردی تھے، وہ لیاقت علی خان تھے، اور پھر اگر سب سے بہتر مثال ہے قائد اعظم، ان کو موقع کم ملا، پاکستان انہوں نے دیا۔ لیکن یہ جو سیاستدان ہیں، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن پھر بھی گئے گزرے حالات میں بھی سیاستدانوں کی حکومت کیوں ہونی چاہیے کہ سیاستدان جب الیکٹ ہوتے ہیں تو پھر بھی
انہیں گلی محلے میں جا کر جولی پھیلا کر ووٹ مانگنا پڑتا ہے، عوام کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ کسی حد تک عوام کے مسائل سے بھی آگاہ ہوتے ہیں. اگر وہ غیر مخلص نہ ہو، مطلب ان کا مطلب ان کے اندر منافقت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، وہ خود غرضی نہ ہو، ادروائز وہ معاملات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کسی حد تک جب وہ معاملات کو سمجھتے ہیں پھر وہ عوام کے سامنے جواب دیں. تو سیاستدانوں کی یہ کام ہے. اگر یہ بات کی جائے ٹیکنوکریٹس کی یا کسی بھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک منتخب حکومت ہے وہ بھی ٹیکنوکریٹ سے مدد لے سکتی ہے. یعنی وہ سردار عزیز کو اگر اس کے لیے چنتی ہے وزارت خزانہ کے لیے، تو اس کے ایکسپرٹ ہونے کے حوالے سے کسی کو خارجہ وزارت میں، تو وہ بھی ایسے لوگوں کو چن سکتے ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ایک ایسی گورنمنٹ جس کو عوام سرے سے الیکٹ نہ کرے، تو اب سوال یہ پیدا ہے کہ ان ٹیکنوکریٹس کو کون لائے گا؟ یعنی ان ٹیکنوکریٹس کو. میں ایک ماضی کی مجھے یاد آ گئی کہ ایک دفعہ فلیٹیز ہوٹل لاہور میں ایک تقریب ہوئی ضیاء الحق کے دور میں. تو ضیاء الحق نے ایک مجلس شورا، یعنی وہ مجلس شورا انہوں نے نامزد کی، وہ الیکٹڈ لوگوں پر مشتمل تھی، غیر منتخب سارے. جو ان کا اسپیکر بنایا اس کو انہوں نے چیئرمین کا نام دیا، وہ بھی ظاہر ہے غیر منتخب تھا. جو ممبر بنے وہ بھی غیر منتخب تھے. تو خواجہ محمد صفدر صاحب ہمارے سیالکوٹ سے تھے، وہ اس کے چیئرمین تھے. خواجہ آصف کے والد، یہ خواجہ آصف کے والد تھے. تو وہ جو خواجہ محمد صفدر صاحب تھے فلیٹیز ہوٹل کی تقریب میں اس کی وہ صدارت فرما رہے تھے. تو اس کا عنوان یہ تھا، انہوں نے جو موضوع وہ تقاریر کے لیے، بلکہ اسے مباحثہ کہیں، یعنی فار اینڈ اگینسٹ، تو اس کے لیے انہوں نے مباحثہ یہ رکھا. شاید یہ بھی ایک شرارت تھی کہ حکومت صرف سیاستدانوں کی میراث نہیں. اچھا. تو میں نے مطلب اس کی خود وہاں اس موضوع کی مخالفت میں تقریر کی کہ سیاست جو ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ کاروبار مملکت کو چلانے کا نام ہی سیاست ہے. جو مطلب حکومت چلاتے ہیں، جو عوام کے منتخب لوگ جن کو وہ حکومت کرنے کے لیے عوام منتخب کرتی ہے، یہ انہی کا کام ہے. تو یہ کہنا کہ یہ سیاستدانوں کی میراث نہیں ہے، یہ ایسی ہے جیسے بندہ کہتا ہے کہ کپڑے سینا درزیوں کی میراث نہیں ہے، یا مصوری کرنا جو ہے یہ مصور کی ہے. اس کا مطلب ہے غیر مصور بھی تصویر بنا سکتا ہے. تو غیر مصور جو ہے وہ تصویر بگاڑ تو سکتا ہے، تصویر بنا نہیں سکتا. کوئی بھی کام، یہ مطلب علاج کرنا ڈاکٹروں کی میراث نہیں ہے. تو یہ کویکس جو ہوتے ہیں، یہ کیوں پھر کویکس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے کہ یہ مطلب انہوں نے کہیں سے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، لیکن یہ نیم حکیم خطرہ جان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پھر وہاں یہ عرض کیا کہ حکومت تو سیاستدانوں کی ہی میراث ہے، اس کا کام ہی جو کرتے ہیں وہ سیاستدان ہیں. تو البتہ جو چور دروازوں سے خواجہ صفدر صاحب کی طرح قومی یہ نام نہاد یہ جو مجلس شورا کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں، ان کا کام نہیں ہے. تو بڑا اس پہ شور مچا. تو یہ مطلب دیکھیں، وہ بات ہے 85 سے بھی پہلے کی، یعنی جب ضیاء الحق نے انتخابات ابھی نہیں کرائے تھے مجلس شورا. تو یہ اس کو مطلب 30-35 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اور 30-35 سال سے بھی ہمارا یہ پہلے تو بات یہ ہے کہ 30-35 سال کے بعد بھی یہ بات ہو رہی ہو کہ یہ سیاستدانوں کا نہیں بلکہ ٹیکنوکریٹس کا کام ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹس منتخب کون کرے یا نامزد کون کرے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو ٹیکنوکریٹس لائے گا وہ ایک غیر منتخب قوت ہوگی، تو وہ تو پھر وہی ادارہ ہوگا جس کا آئین میں کردار کچھ اور ہے لیکن ادا وہ کچھ اور کرتے ہیں. اچھا، بات سے بات اور سوال سے سوال. خواجہ آصف صاحب نے آپ نے کی یہ بات سنی چور دروازے والی، انہوں نے کو اس کا جواب دیا بعد میں؟ خواجہ صفدر صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. خواجہ صفدر صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ بڑے مطلب اچھے مزاج کے سیاستدان تھے. لیکن اگر معذرت سے کہ میں مزید ماضی میں چلا جاؤں، ایوب خان کے دور میں وہ قائد بے اختلاف تھے مغربی پاکستان اسمبلی میں. یہاں گورنر تھے ملک امیر محمد خان، اور یہ اپنا جنگ پبلشرز نے کتاب چھاپی ہے امیر عبداللہ روکڑی صاحب نے. امیر عبداللہ روکڑی میاں والی سے تھے، بڑے وہ سیاستدان تھے، تحریک پاکستان کے وہ کارکن بھی رہے ہیں. وہ بڑے قریبی دوست تھے نواب کالا بھاٹ. تو خواجہ صفدر صاحب سیالکوٹ الیکشن میں حصہ لے رہے تھے. وہ جو الیکشن تھا اس الیکشن میں وہ امیدوار تھے کونسل مسلم لیگ کے، اور جو گورنمنٹ مطلب اقتدار میں تھی انہوں نے اپنی جماعت کا نام رکھا تھا کنونشن مسلم لیگ. ایوب خان کی جو امیر محمد خان بھی ان کے ساتھی تھے. تو انہوں نے کہا امیر عبداللہ روکڑی کو، بھائی مجھے پتا چلا ہے، یہ رپورٹس آئی ہیں کہ خواجہ صفدر وہاں الیکشن لوز کر رہے ہیں، تو اس کے جو مد مقابل امیدوار ہے اس کو یہ آفر کریں کہ ہم آپ کو ضلع کونسل میں لے آئیں گے اور آپ الیکشن سے دستپار. امیر عبداللہ روکڑی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، کتاب کا نام ہے جی میں اور میرا پاکستان، اور یہ جنگ پبلشر نے چھاپی
کسی وقت میں لا کر آپ کو پیش کروں گا، اس لائیو ٹی وی میں ہونی چاہیے. تو امیر عبداللہ روکڑی صاحب نے کہا کہ میں سیالکوٹ گیا ہوں، تو خواجہ صفدر کے جو مد مقابل امیدوار تھے ان کا نام تھا چودھری ظہور لائی. اچھا جی. وہ چودھری ظہور لائی ہمارے سیالکوٹ سے تھی. اچھا وہ اور تھے. وہ آج اس چودھری ظہور لائی صاحب کو انہوں نے ریکویسٹ کی اور انہیں کنونس کیا کہ ہم آپ کو ضلع کونسل میں لے آئیں گے. بلد ان کی وہ انہوں نے بات مان لی، کچھ صورتحال کو دیکھا کہ چلیں ایک بہتر آفر ہے حکومت کا. اب یہ ساری گفتگو میں یہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو خواجہ محمد صفدر ہیں وہ اس جماعت کی طرف سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جو ایوب خان کی بھی مخالف ہے، جو ملک امیر محمد خان نواب آف قائل آباد کی بھی مخالف ہے، اور اسے وہ ممبر منتخب کروا رہے ہیں، اور بعد میں انہی کو مغربی پاکستان اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بنوایا گیا. تو یعنی ان لوگوں کا، یہ پاکستان کی سیاست کا میں چہرہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہ مطلب حکومت جو اپنے مخالف کو برداشت ہی نہیں کر سکتی، وہ اس لیے کہ بندے کو منتخب کرا رہی ہے کہ ہم اپنی مرضی کا، یعنی ہم حزب اختلاف کا جب لیڈر وہ اسمبلی میں خطاب کرے تو وہ اس طرح کا خطاب کرے کہ جو مطلب حکومت پر، آپ ایسے ہی کر لیں، مطلب راجہ ریاض کی تو تازہ مثال ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ راجہ ریاض قائد حزب اختلاف تھا یا قائد حزب اختلاف کا وہ تھا؟ تو یقین کریں، بہرحال وہ میرے بڑے محترم تھے، وہ آفٹر سیاستدان تھے، لیکن وہ اسی طرح کا مذاق تھا کہ حکومت اپنے قائد حزب اختلاف کو، جسے بعد میں اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کا کردار ادا کرنا تھا، اسے اسمبلی میں لانے کے لیے اس کے مخالف امیدوار کو الیکشن سے دستبردار کروا رہی ہے. اور امیر محمد روکڑی نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ دستبردار نہ ہوتے تو وہ خواجہ صفدر کامیاب. اچھا یہ دیکھیں کہ مکافات عمر اس کو کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں کہ خواجہ آصف صاحب جی وہ عثمان ڈار کو نہیں بٹھا سکے جی تحریک انصاف کے، لیکن باجوہ صاحب کے ذریعے ان کو ڈھا لیا گیا. جی ایسے ہی ایسے ہی اور رزلٹ جو چینج وہ بالکل آپ نے صحیح یہ نشاندہی کیا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے اپنے جو انتخابات میں جو یقینی شکست تھی اور آخری رات میں ووٹوں کی گنتی کے بعد جو صورتحال سامنے آئی، اس وقت جنرل باجوہ صاحب کو. اچھا آصف علی صاحب، مجھے آپ نے رات کی بات کی تو مجھے 3 راتیں یاد آ گئیں جی جی جس نے پاکستان کی جی تقدیر کا بیڑا غرق کر دیا یا پاکستان کی تقدیر کو بہت اوپر اٹھا دیا. جی میاں نواز شریف کے حوالے سے پہلے بھی آپ نے بات کی جی تھی. اچھا کچھ لوگ میاں نواز شریف کو پاکستان کا نجات دہندہ جو مسلم لیگ نون والے ہیں، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو مسلط کیا گیا. مجھے وہ 3 راتیں یاد آتی ہیں جو پاکستان پر نواز شریف کی نوازش سمجھ لیں، عنایت سمجھ لیں اللہ کی طرف سے، یا اللہ کی طرف، یا کوئی مصیبت سمجھ لیں. وہ 3 راتیں جب 88 میں انتخابات ہوئے، پہلے قومی اسمبلی کے ہوئے، پنجاب میں پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا پورے پاکستان میں، اور 3 دن بعد ہونے تھے صوبائی اسمبلی کے انتخابات، اور میاں نواز شریف صاحب وہ 3 راتیں سوئے نہیں ہیں، نہ انہوں نے اپنے ڈی سیز کو سونے دیا، ڈپٹی کمشنر کو. تو پورے کا پورا انہوں نے بندوبست کر لیا. پنجاب میں جو ہاری ہوئی تھی اس وقت یہ میاں نواز شریف کی پارٹی، اس میں وہ جیتے، وزیر اعلیٰ بنے، اور اس کے بعد پھر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان. جی ایسے بالکل آپ نے تو اس کا بڑی صحیح نشاندہی ہے. اللہ اکبر جناب، یہ سارے معاملے ہی بہت ایسے ہیں کہ جو رات کے فیصلے ہیں انہوں نے پاکستان میں سیاہی پھیلائی ہوئی ہے. علی صاحب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.